ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اجزاء کے اعتبار سے یا پاروں کے اعتبار سے آج آپ نے قرآن پاک کا 28واں پارہ الحمدللہ سنا۔ 2 اجزاء، 2 پارے باقی ہیں، 29 اور 30۔ آج جو آپ نے صورتیں سنی ہیں، سب سے پہلی صورت سورہ مجادلہ، اور بڑا عجیب اس کے اندر واقعہ مذکور ہے۔ مجادلہ، جدال، اصل میں جھگڑے کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک خاتون حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک جھگڑے کی کیفیت بن گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 28ویں پارے کے آغاز میں اس کا ذکر ہے۔ تو پہلے آپ نے سورہ مجادلہ سنی، اس کے بعد آپ نے سورہ حشر، اس سورہ حشر کا دوسرا نام سورہ بنو نذیر بھی ہے۔ غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے اس میں بڑی تفصیل ہے۔ یہود کا جو ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا، اس کا تذکرہ ہے، اور مال فے کا اس کے اندر ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی مزید سورہ ممتحنہ سنی، اس کے بعد پھر سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، اور سب سے آخر میں سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ یہاں تک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں آج آپ نے اندر سنی۔ میں جو سورہ حجرات کے حوالے سے بات آپ سے عرض کر رہا تھا، 1-2 بات وہ عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں سورہ مجادلہ کے بارے میں ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اس سورہ مجادلہ کے شروع میں جو مجادلے کا لفظ ہے، اور آغاز بھی سورت کا اس سے ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ وہ ایک واقعے کا اس میں ذکر ہے جس کو اصطلاحی طور پر زہار کہا جاتا ہے۔ ایک طلاق ہے، اسی طرح ایک لعان کی صورت آپ نے وہ سنی تھی اگر کوئی تہمت لگا دے۔ ایک ایلا کہلاتا ہے، وہ بھی میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی جاتی، وہ ایلا، اس کی اسلام نے تحدید کی کہ 4 مہینے تک، وہ ساری تفصیل وہاں آئی تھی۔ ایک اس زمانے کے اندر زہار کے نام سے بھی ایک چیز موجود تھی۔ وہ یہ تھا کہ اگر اپنی بیوی کو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دے دی جاتی جو بندے پر حرام ہے تو وہ اس کو طلاق سمجھتے تھے۔ اصل زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو۔ تو اسی لیے عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے، اگر بیوی کو یہ کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ماں کی پشت، ماں کے اجزاء جیسے مجھ پر حرام ہے، تو اسی طریق پر تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ یہ اس قسم کے کلمات زمانہ جاہلیت میں چلتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند بوڑھے تھے، یہ بھی خود بوڑھی خاتون ہے۔ وہ کوئی بات سلسلہ ہوا، انہوں نے یہی زہار کے الفاظ ان سے کہہ دیے، اور اس وقت تک زہار سے طلاق شمار ہوتی۔ یہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلا حکم زہار کا یہی تھا، طلاق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بظاہر تو طلاق کا ہی ہے معاملہ۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات چیت شروع کر دی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو طلاق کی نیت نہیں کی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہ بھی بوڑھے ہیں، اگر علیحدہ ہو جائے گی تو میں ان کا تو کوئی ہے بھی نہیں دیکھنے والا۔ بہت باتیں انہوں نے کرنی شروع کی۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ التی تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، قد سمع اللہ، اللہ نے اس کی بات سن لی۔ کیا مقام ہے ان خاتون کا! اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتر گئیں۔
اور اس ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 4-5 آیات کے اندر زہار کا پورا مسئلہ یہاں بیان۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا، اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن نے اس میں بھی ذکر کیا کہ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، بیوی کو ماں سے اگر تشبیہ دے دی جائے تو یہ کہنے سے بیوی ماں تھوڑی بن جائے گی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، وہ ماں ہیں۔ خود کہہ لینے سے، قسم بھی بے شک اٹھا لو، تشبیہ دے دو، اسے ماں تھوڑی بن جائے گی۔ لیکن جو تم نے جملہ کہا ہے یہ ہے بڑا سنگین، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بہت ہی جھوٹ اور بڑا شدید جملہ ہے جو تشبیہ دی ہے اور زمانے جاہلیت میں دی جاتی۔ قرآن نے پھر آگے اس کا کفارہ بیان کیا۔ وہ کفارہ یہ بیان کیا ہے کہ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے جائیں 60 دن کے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے من قبل ان یتماسا، اس کو مس کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے، آسان زبان میں کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ کفارہ دینا ہوگا۔ طلاق تو نہیں ہوگی لیکن کفارہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، آپ نے اتنی منکر بات کی، اتنی جھوٹی بات کی۔ اور پھر آگے دوسری آپشن بھی دی کہ فمن لم یجد فاطعام 60 مسکینا، اگر 60 روزے نہ رکھ سکے تو پھر ایسی صورت کے اندر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور یہ حضرت خولہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ روزے کہاں رکھ سکتے؟ پھر کہا گیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو اتنے مسکین ہیں، کھانے پینے کو وہ کس کو کھانا کھلائیں؟ پھر وہ لمبا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کہیں سے آیا مال غنیمت وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ جاؤ یہی کھلا کے تم مکمل کرو، آگے بھی اس کی تفصیل ہے کچھ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس طرح قرآن نے ساری اس کی تفصیل کو ذکر کیا کہ کیسے یہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، لوگ بھی ساتھ ہیں، امیر المومنین ہیں، بڑا روب دبدبہ ہے، طویل حکومت تھی، 11 سالہ حکومت۔ تو راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ قافلہ رکا، مدینے کے قریب ہی تھے شاید، لوگ بھی اور ساتھ تھے۔ تو راستے میں بیچ میں ایک عورت سامنے آئی، بوڑھی سی اور بہت بوڑھی عورت، انہوں نے آ کر روک لیا امیر المومنین اور کوئی بات پوچھنی شروع کر دی، مسئلہ جیسے پوچھ۔ اب امیر المومنین ہے، وہ بڑے ادب سے خاموش سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور دھوپ بھی شاید باز کہتے تھی، مسئلہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ عورت بات کیے جا رہی ہے، ایک کے بعد دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ، امیر المومنین خاموش کھڑے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ بڑے لوگوں کو بڑی الجھن ہو رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے تو مسئلہ پوچھنا ہے، امیر المومنین جا رہے ہیں، وہاں آ کے پوچھ لیا جائے، جہاں حضرت کی نشست ہے وہاں آ کر پوچھ لو۔ جب بڑی دیر ہو گئی، بہت دیر تک وہ خاتون پوچھتی رہی، حضرت عمر فاروق ماتھے پہ بل بھی نہیں، خاموش کھڑے، پوچھے بتائے جا۔ بڑی دیر کے بعد وہ خاتون مطمئن جب ہوئی چلی گئی، تو کسی نے ویسے ہی ڈرتے ڈرتے کہہ دیا، کہنے لگے یا امیر المومنین آپ ان خاتون کو وہاں بلا لیتے، مطلب پورا قافلہ بھی رکا ہوا ہے، سارے رکے ہوئے ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، وہاں جا کے اطمینان سے مسئلہ بتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہنے لگے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگے کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہ خاتون ہیں جس کی فریاد اللہ نے آسمانوں پہ سنی ہے، یہ حضرت خولہ ہیں۔ اور کہنے لگے اللہ کی قسم سارا دن بھی مجھے کھڑی رکھتی نا، عمر کی کیا مجال کے آگے سے ہٹ جائے، جس کی فریاد آسمانوں تک جا رہی ہے، جن کی فریاد کو قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ان کی فریاد، تو میری کیا مجال کہ میں ان کے آگے کچھ کر۔ تو یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، بڑا ان کا ایک مقام ہے اس حیثیت سے۔ تو 28ویں پارے کے آغاز میں بہرحال یہ اس کو کہتے ہیں مسئلہ زہار، مسئلہ زہار کے نام سے کتب کے اندر موجود ہے، مختصر میں نے عرض کیا، آپ 28ویں پارے کو پڑھیے۔ اب میں 2-4 باتیں وہی سورہ حجرات کے حوالے سے مزید عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا 26ویں پارے کی صورت ہے سورہ حجرات، اس کا ایک پورشن جو تھا ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ چند آیات میں نے کل آپ سے عرض کی تھی، اور معاشرتی آداب میں سے ایک ادب کل ہمارے سامنے آیا تھا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایک تو ہمیں یہ دی یہاں پر تعلیم۔ دوسری تعلیم کیا ہے؟ یہ بھی بڑی بنیادی تعلیم، میں نے عرض کیا تھا ساری، آپ آسان زبان میں اگر میں کہوں کہ دکھتی رگ جو ہے اس وقت معاشرے کی،
چونکہ خالق کا کلام ہے، اس سے بہتر کون سمجھتا ہے ہماری کیفیات کو؟ ایک تو یہ ہے کہ خبر کی تحقیق اگر ہم کر لیں بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری کیا تعلیم؟ اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، انسان ہے، ناچاقی ہو جاتی ہے، دو افراد میں بھی ہو جاتی ہے، دو خاندانوں میں بھی ہو جاتی ہے، دو برادریوں میں، دو ملکوں میں، جتنا اس کو پھیلاتے چلے جائیں۔ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، ایمان والوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو اب ہم نے کیا کرنا؟ اللہ معاف فرمائے، ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ ہم نے تماشا دیکھنا ہے، استغفر اللہ، اور اگر سخت جملہ ہے ہم نے جا کے لگائی بجھائی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا تم نے۔ ایمان والوں تم نے کرنا کیا ہے پھر؟ اگر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب دونوں کے درمیان صلح کرانے کی پوری کوشش کرو۔ اچھا، بالکل ہماری نیچر انسان کی، یہ لوگ بھی آج کل کہتے ہیں کہ سر جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں، وہ مانتا ہی نہیں، میں نے بڑی دفعہ کوشش کی صلح کرنے کی، وہ دوسرا ماننے کو تیار ہی نہیں۔ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ اسی الفاظ ہیں سورہ حجرات میں، کہہ رہا ہوں خود پڑھیے گا، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، صلح کرواؤ، فإن بغت احداہما علی الاخری، اگر صلح کرا کر دوسرا نہیں مانتا، وہ دوسرے پر بغاوت کیے جا رہا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ تم بس نیچے لگے رہو ہمیشہ صلح، نہ، فإن بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی، اب تم بھی اس کے خلاف لڑو جو بغاوت کر رہا ہے۔ اب تم مظلوم کا ساتھ دو۔ اچھا، مظلوم کا ساتھ بھی ہم نے دے دیا، اب ہمارے ہاں ایک خرابی اور کہ آپ نے صلح کی کوشش کی، نہیں مانا، اس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ اس کے ساتھ مل گئے، برادری تقسیم ہو گئی، وہ ایک گھرانہ الگ ہو گیا، اب اس گھرانے کو بھی خیال ہے کہ یار میں تو الگ تھلگ ہو گیا ہوں، چلو اب میں صلح کر لیتا ہوں۔ اب اگر وہ صلح کے لیے آئے، ہم پھر اکڑ جاتے ہیں کہ نا جی ہون کیوں کریے، اگے کیوں نہیں آیا، اور پدری کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں یہی تعلیم ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم لڑو اس کے خلاف جو بغاوت کرے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اگر وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو پھر تم نہ اکڑو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تم دوبارہ سے صلح کر لو۔ تو مقصد تو صلح کرنا ہے۔ اگر یہ ابتدا میں تمہارے کرنے سے نہیں مانتا، تم نے مظلوم کا ساتھ دیا اور اس کو کچھ احساس ہوا، اب اس کے دل میں شرمندگی ہے، اب وہ صلح کرنا چاہتا ہے، اب تم تکبر میں نہ ہو، ٹھیک ہے صلح کرنا چاہتا ہے دوبارہ صلح کر لو، ان اللہ یحب المقسطین۔ اور اسی کے بعد وہ آیت ہے جو ہمارے سلیبس میں بھی شاید پڑھائی جاتی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کرایا کرو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ تو دوسری تعلیم ہمیں یہ دے دی گئی، ایک تو خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اور اگر جھگڑے کی نوبت آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن نے یہ تعلیم دی۔ دو، تیسرے نمبر یہ بھی آپ غور کیجئے، آپس میں جو اختلاف ہوتا ہے نا، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک وجہ تو وہی ہے خبر کی تحقیق نہیں ہوتی، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب ہو صلح کی پوری کوشش نہیں کی جاتی، یا تیسرے نمبر پر کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، طنز کیا، اس کے اوپر ہر بار آتے جاتے چھیڑنا شروع کر دیا، یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، پھیلتے پھیلتے برادری کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب یہ خام خام مذاق الٹا سیدھا کرنے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن اللہ فرما رہا ہے، یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا تمسخر نہ اڑائے، کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو جن لوگوں کا، وہ ان سے بہتر۔ اور قرآن پاک میں ایک یہ جگہ ہے اور غالباً ایک یا دو اور مقام ہے، ورنہ کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ صیغے سے خطاب نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر نماز ہی ہے سب سے بنیادی کو، اقیم الصلاۃ، اب اقیم الصلاۃ کے اندر مرد عورت سارے ہی شامل ہیں، اگرچہ صیغہ مذکر کا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیوں؟ عسى ان یکن خیرا منهن، یہاں تو وہی الفاظ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر۔ اچھا، یہاں جب ہم کہتے ہیں نا کہ مذاق نہ اڑایا جاؤ، تو ذہن میں رکھیے ایک ہوتی ہے خوش طبعی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خوش طبعی، خوش مزاجی، کسی سے ہنس کر بات کرنا یا خوش طبعی کی کوئی بات کہہ دینا، یہ باقاعدہ چیپٹر ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات جمع کیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔ خوش طبعی اور چیز ہے، تمسخر اور چیز ہے، مذاق اڑانا جس سے دوسرے کو برا لگتا ہے۔ اب خوش طبعی آپ نے واقعہ سنے، میں وہی ایک دو واقعہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک خاتون ایک مرتبہ آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بوڑھی عورت تھی، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، بڑھاپا بھی ہے، ساری بات بیان کی، اللہ تعالیٰ مجھے جنتی بنا دے، جنت میں داخل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکرا کے، بھئی کوئی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی، صرف تم نہیں، کوئی بوڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ بیچاری آئی تھی کہ میں اپنی دعا کروں، وہ تو زبان نبوت نے کہا تم کیا، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے۔ اب وہ رونیوں آ گئی کہ جی یہ کیا وجہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اس کا مطلب سمجھ لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بڑھاپے میں انتقال ہو خدا نہ خواستہ تو جنت کا داخلہ بند، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں جس کا انتقال ہو یقیناً اللہ تعالیٰ سے امید یقینی ہونا چاہیے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے سے پہلے اس کو جوانی کی عمر عطا کرے گا۔ اس بڑھاپے کی عمر میں وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ جنت میں داخلے سے پہلے اس کو جوانی کی عمر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ قادر ہے اس چیز پہ، اسی نے زندہ کرنا ہے، جوانی کی عمر میں زندہ کرے گا اور جوانی کی حالت میں پھر جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے تھے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر پہ جانا ہے، سفر واقعی سفر تھا، مجھے اگر اونٹ اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے دے دیجئے، سفر بھی ہے، سامان بھی ہے، لمبے سفر پہ جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ تو نہیں، اونٹنی کا ایک بچہ ہے، وہ آپ کو دے دیتے۔ اب وہ بھی تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے کہ جی میں آپ سے عرض کیا ہے سفر ہے، سامان لے جانا، یہ وہ، اونٹ ہو، اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی سمجھ تو لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اونٹ ہو بڑے سے بڑا، وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہے، جس نے اسے جنا ہے اس کی طرف اگر اس کی نسبت کرے تو اس کو تو بچہ ہے۔ ہم دیکھ لیں جتنے بھی بڑے ہو جائیں والدین کے لیے تو ہم ویسے ہی بچے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ میں اس کر رہا ہوں یہ خوش طبعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ سناؤ، بڑے حاضر جواب بھی تھے، اللہ نے حاضر جوابی بھی تو خوش طبعی بھی تھی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں سارے دسترخوان پہ جیسے کھا رہے ہیں، کھجورے کھا رہے ہیں، محبت سے بیٹھے ہیں، دوستیاں ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، اب صحابہ نے آپس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، صحابہ نے اٹھا کے نا گٹھلیاں، وہ کھجور کھانے کے بعد نا گٹھلی ایسے کر کے حضرت علی کے آگے ڈالنی شروع کر دی، ادھر سے اٹھا کے ادھر، انہوں نے بھی ادھر، انہوں نے بھی ادھر۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے گٹھلیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، باقی کے آگے ایک ایک دو دو ادھر ہیں، باقی ساری کو ادھر سے ڈال، ادھر سے ڈال۔ خیر دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں آپس میں، بھائی سب بیٹھے میں، اس میں ایک نے محبت سے کہہ ہی دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ علی نے کتنی کھجوریں کھائی، وہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں، وہ دیکھیں ڈھیر رکھی، ان کے آگے اتنا ڈھیر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حاضر جواب تھے، کیا بات تھی ان لوگوں کی، محبتوں کی کیا بات تھی۔ وہ فرمانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائی تو سب نہیں ہے، سبھی کھا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کم زیادہ کی بات، چلیں میں نے کھجوریں کھا کے گٹھلیاں تو پھینک دی ہیں نا، یہ تو گٹھلیاں بھی کھا گئے، انہوں نے تو گٹھلی بھی نہیں چھوڑی، اصل بھوک تو یہ ہے، چلے میں نے کھا کے گٹھلیاں تو ڈالتا رہا ہوں، ان کے آگے تو گٹھلی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے گٹھلیاں بھی کھا گئے، بات تو ان پہ جاتی ہے۔
تو یہ اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور آتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں، واللہ عالم ویسے ہی مجھے ذہن میں آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، ان کا نا قد نسبتاً تھوڑا چھوٹا تھا. واللہ عالم کوئی حقارت نہیں ہے، استغفر اللہ، ویسی محبت سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور بھی تھے، قد بھی اونچا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم کم تھا لیکن قد اونچا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا. تو لکھا ہے یہ تینوں دوست آپس میں جیسے ہاتھ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں. وہاں کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیثیت اس وقت ہمارے درمیان، یہ دو بڑے بڑے ہیں آخر چھوٹے خط کے، ہماری حیثیت ایسے جیسے لکھا ہوتا ہے نا لفظ لنا، لام نون آگے الف، لنا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. آپ کی حیثیت ایسی ہے جیسے لنا میں ادھر لام الف ہے اور بیچ میں نون چھوٹا سا ہے، آپ کی حیثیت اس لفظ جیسی ہے. حضرت علی نے زبردستہ جواب دیا، کہنے لگا ہاں حیثیت تو یہی ہے، لیکن لنا میں سے اگر نون لکھا دو نا باقی کیا بچے گا؟ لا، کچھ بھی نہیں بچے. نکالو نون کو، بچے گا کیا؟ تم نے تو لنا میں سے اگر نون نکال دیں تو عربی کا لفظ ہے لا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ واقعات اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں، میں کر رہا ہوں یہ ہے خوش طبعی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش طبعی کے ساتھ ملتے تھے، خوش روئی کے ساتھ ملتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ اگرچہ اپنے بھائی سے خوش روئی کے ساتھ ملو، یہ بھی صدقہ ہے. تو خوش طبعی اور چیز ہے، تمسخر اور چیز ہے. یہ ہے مذاق اڑانا جس کی ممانعت کی جا رہی ہے قرآن میں، لا یسخر قوم من قوم. اور اس کے لیے ایک اصول لکھا ہے اہل علم نے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر خوش طبعی کر رہے ہیں، ایک تو اس میں جھوٹ نہ ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرنا شروع کر دے. جھوٹ نہ ہو. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جھوٹ کوئی بھی نہیں ہے، وہ مفہوم سمجھنے کی بات ہے. تو جھوٹ نہ ہو اور دوسرے کا استہزاء نہ ہو، دوسرے پہ طنز کرنا مقصود نہ ہو، دوسرے کو عار دلانا مقصود نہ ہو، اور خصوصاً اگر دوسرا اس سے چڑھتا ہے پھر نہ بولے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کا نام ابی ہریرہ تو نہیں تھا، کئی نام لکھے ہیں، جو زیادہ مشہور لکھا ہے عبد الرحمن ابن صخر، یہ نام تھا ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو یہ لقب دیا تھا ابی ہریرہ. بلیوں سے بہت محبت کرتے، بلیاں ایک دفعہ آئے، پتہ نہیں آستین میں یوں کر کے بلی کے بچے ڈالے میں یوں محبت سے لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا ابا ہر، بلیوں کے باپ، جیسے باپ بچوں کو اٹھائے پھرتا ہے، آپ نے ایسے بچوں کو اٹھایا ہوئے بلی کے، یا ابا ہرہ. وہ ابا ہرہ پیار بھرا جملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ حضرت ابی ہریرہ کو اتنا پسند آیا کہ بعد میں کوئی ان کے نام سے پکارتا تھا نا، کہنے لگے نہیں وہی کہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیار بھرا جملہ کہا تھا نا، پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا. وہ ایسا مشہور ہوا، ابو ہریرہ، ابی ہریرہ، ابی ہرہ، وہ نام بھی مشہور ہو گیا. تو اگر وہ پسند کر رہے ہیں، اس کو بڑا محبت سے لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ان ابی ہریرہ. لیکن اگر وہ ناپسند کرتا ہے اس چیز سے، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، پھر اس کو اس سے نہ پکاریں. آگے بھی مزید اسی چیز کی ہے کئی تعلیمات، اگلے دو بھی تقریباً اسی نوعیت سے ہیں. ولا تلبسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے لوگوں کو نہ پکارو، ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو. ایک دو باتیں اور ہیں، میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا. اور پھر آپ سے کہوں گا سورہ حجرات پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے معاشرے کے پرسکون رہنے کے لیے سورہ حجرات کی تعلیمات کو یہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں اس پہ، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت حد تک، چلے معاشرہ مجھ سے اور آپ سے ہی بنتا ہے، ہم معاشرے کی اکائی ہیں، اکائی دہائی سینکڑا معاشرہ بنتا ہے. ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھرانے سے شروع کریں ان پر عمل کرنا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ویسے بھی تاخرات ہے، باتیں کرنے کا زیادہ وقت نہیں ہے. اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن پاک پڑھنے اور سننے کو قبول فرما. خصوصاً معتکفین حضرات جو بڑے خلوص سے محبت سے بیٹھے ہیں، ان کی عبادت کو قبول فرما.
یا اللہ انہیں ہمت عطا فرما، ان کو یا اللہ نام و نمود ریاکاری سے انہیں محفوظ فرما، خصوصاً جو نوجوان اس وقت بچے اس اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں ان کے یا اللہ ہمیں بھی ان کا حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، اور اس اعتکاف کے جتنے فیوز و برکات ہیں وہ سارے ان کو اور ہمیں بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتہ۔